بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر صادق اقبال صاحب، حضرات اہل علم علماء، سامعین کرام، رسمی طور پر عرض نہیں کرتا بلکہ دل کی گہرائی سے یہ اظہار حقیقت کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطبے کا محل نہیں تھا، اور بہت سی باتیں جو شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ میں آئی ہیں بڑی معیاری، بہت ہی مثالی قسم کی بحثیں ہیں، وہ میری فہم سے ہی بالاتر ہے، اور اکثر علماء کرام اپنے عز کا اظہار کر چکے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، خصوصی طور سے وہ اس کے ابواب جو شروع پہلی جلد میں آئے ہیں وہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں فلسفہ بہت ہے اور فکر و خیال کی اتنی بلندی ہے کہ ہم جیسے کم علم اور کم فہم لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ حضرات، اس کتاب کے سلسلے میں پہلا تو تعارف یہ ہے بہت اہم کہ مصر میں بہت سے علماء مختلف علماء موجود تھے، طلباء بھی موجود تھے وہاں۔ احمد محمد شاکر صاحب نے کہا دوران گفتگو کہ بھائی ہر شخص اپنے علاقے کے کسی ایک بڑے عالم کا ذکر کرے اور ان کی کتاب کا ذکر کرے جو سب سے اہم ہو، جس نے پوری دنیا پر اثر ڈالا ہو۔ سب لوگ بیان کرتے رہے، مصر کا تعارف ہوا، سعودی عرب کا ہوا، لیکن ہندوستان والے خاموش رہے، کچھ احساس کمتری میں پھر ان کے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس کا نام لیں۔ تو خود احمد محمد شاکر نے کہا ہندوستانیوں سے کہ بھائی تم خاموش کیوں بیٹھے ہو، تم نام کیوں نہیں لیتے شاہ ولی اللہ اور کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا؟ اس سے بہتر کتاب تو کوئی لکھی ہی نہیں گئی، اور پورا عالم اسلام بھی ایسی کتاب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ کتاب بلا شبہ دین کے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دین کے اسرار و حکمتوں کا بیان ہے، اور عام طور سے اسرار دین میں اسے شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن مجید، حدیث اور اسلامی علوم و فنون، فقہ، تمام علوم کی جامع ہے، اور اتنی ایسی کتاب ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اور وہ کشکول ہے ایک اسلامی علوم کا۔ اس کی بلندی اور اس کی مرتبت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی زبان کے اعتبار سے دیکھیے بے انتہا خوبصورت عربی زبان ہے، جس پر اب ہندوستانی کم سے کم قادر نہیں ہو سکتے۔ میرے استاد مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے، جن کی عربی بہت اچھی تھی اور انہوں نے سب عربوں سے پڑھا تھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے 34-35 سال کی عمر میں اتنی خوبصورت عربی لکھی، اور ایسی شاندار عربی، علمی عربی لکھی جو ہندوستانیوں کے بس کی بات نہیں۔ ہم میں سے ایک شوق طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ ایسی عربی لکھنے پر قادر ہیں؟ کہ میں کیا، ہندوستان کا کوئی عالم ایسی عربی لکھنے پر قادر نہیں۔ بہت خوبصورت زبان ہے، بہت، اس میں کہیں عجمیت کا ایک شائبہ نہیں پایا جاتا، اور غالباً یہ اس بات کا اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت شاہ صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے، وہاں کے اساتذہ سے کسب فیض کیا تھا، 2 برس وہاں رہے، اس سے پہلے بھی ان کی عربی بہت اچھی تھی، اور یہ 2 برس کا عرصہ جو انہوں نے وہاں گزارا اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا، وہ اس نے ان کی عربی کو، ان کے علم و فہم کو، خاص طور پر حدیث پر ان کی گرفت و دسترس کو بہت جلا بخشی، اور بہت عظیم عالم بنے۔ واپس آ کر کے وہی اشارے ان کو ہو گئے تھے شروع۔ حضرت شاہ صاحب کا ایک عجیب کمال ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کارنامے کے سلسلے میں یا اپنی کسی کتاب کے سلسلے میں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مجھے اشارہ غیبی ہوا تھا کہ اسے لکھو۔ تو اس میں بہت خوبصورت ایک بات کہی ہے جس پر ہمارے بعض جو الفاظ کے پکڑ کرنے والے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان کی باتیں سننے میں۔ حضرت شاہ صاحب نے شروع میں لکھا کہ میں نے خواب دیکھا سوتے جاگتے عالم میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بلکہ حضرت حسنین تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے نانا کا قلم ہے، تم اس سے لکھو۔ تو یہ میں نے اس قلم کو لے لیا، اس میں کچھ خرابی تھی، محسوس ہونے لگی تھی، تو حضرت حسن نے اس کو ٹھیک کیا، اس لا کر کے مجھے دے دیا، یہ کتاب تمہیں لکھنی ہے۔ یہ ایک اشارہ غیبی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ان کو ہچکچاہٹ تھی کہ کتاب لکھیں کہ نہ لکھیں، وہ
اس لائق ہیں بھی کہ نہیں ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد، ہندوستان واپس آنے کے بعد، ان کے تمام بزرگوں نے، ساتھیوں نے، خاص طور پر مولانا شیخ الہی نے بہت اصرار کیا کہ وہ آپ ضرور اس کتاب کو لکھیں، اس لیے کہ ایسی کتاب ابھی تک لکھی نہیں گئی ہے دین کے اسرار کو بیان کر سکے اور بنیادی طور پر حکمتوں کی وضاحت کر سکے۔ اس کتاب کا جیسے میں نے شروع میں اعتراف کیا کہ جیسے خاکسار کو تو اس کا علم ہونا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے علماء کرام بھی اس کتاب کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس کی منزلت کو، اس کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں، مباحث ہیں، ان کے بارے میں تو سب کا علم جواب دے جاتا ہے، اس لیے کہ بہت مشکل بحثیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ان بحثوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد ہم اعتراضات بھی کرنے لگتے ہیں، تنقیدیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو ان مباحث کا سلسلہ تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، نہ اس کے خلاصہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ خاصی مشکل چیزیں ہیں، جیسے عالم مثال اور ملائے اعلیٰ، یہ ایسی مباحث ہیں جو یہ تعلق ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جہاں فیصلے عالم ملکوت میں ہوتے ہیں، عالم ملکوت سے عالم ناسوت میں آتے ہوئے، یعنی اللہ کا جو تکوینی عالم ہے اور تکوینی دنیا ہے، وہاں سے اس تدبیری دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ بہت مشکل مباحث ہے، اور ان کے بارے میں اور یقین مانیے ہمارے علماء کرام میں اور بعض ناقدین نے اس پر بہت بحث کی ہے کہ آخر یہ سارے عالم مثال اور ملائے اعلیٰ اور اس قسم کے جتنے مباحث ہیں جو فلسفیانہ مباحث ہیں اور وہ تصوف سے بھی وابستہ ہے اور علم دین سے بھی وابستہ ہے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث، خاص طور سے احادیث کو سامنے رکھا ہے اور ہر ایک کی سند فراہم کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے۔ ملائے اعلیٰ کا جو تصور ہے، قرآن مجید کی 2 صورتوں میں ملائے اعلیٰ کا ذکر آیا، اس سے اس کو مستند کیا ہے، اور عالم مثال کا بھی اسی طرح سے انہیں احادیث سے ذکر کیا ہے۔ یہ مشکل مباحث ہے شروع کی جلد میں، اور عجیب بات ہے کہ ہمارے مدارس میں یہی مشکل مباحث پڑھائے جاتے ہیں جو نہ شاگرد سمجھتا ہے نہ استاد سمجھتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے زمانے میں کہ صاحب شروع کے ابواب نہ پڑھائے جائیں بلکہ جلد 2 پڑھائی جائے یا جلد اول کے آخری حصہ پڑھایا جائے، تاکہ طلباء کی گرفت میں وہ بات آ سکے، وہ شاہ صاحب کی بات وہ۔ لیکن ابھی تک سارے مدارس میں جہاں جہاں پڑھایا جا رہا ہے، ندوے میں، فضیلت میں، دارالعلوم دیوبند میں، دوسری جگہوں پر، وہاں سب شروع کے ابواب پڑھاتے ہیں جو مشکل ترین ہے، جو سمجھنا مشکل ہے، اور آخری ابواب جہاں بہت خوبصورت باتیں کہی گئی ہیں ان پر گفتگو ہم نہیں کرتے۔ اس کا سلیکشن ہونا چاہیے طلباء کی استعداد کے مطابق۔ حضرات وہ چیزیں جو بیان کی حضرت شاہ صاحب نے، ان میں سے میں منتخب کرتا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ عام دلچسپی کی چیزیں بھی ہوں۔ سیرت نبوی کا میرا موضوع رہا، بہت محبوب موضوع ہے اور آپ کو بھی بہت پسند ہے، تو اس میں ایک وہ تصور جو انہوں نے دیا، ایک باب پورا قائم کیا، شاہ صاحب کے علاوہ میں نے کسی جگہ وہ نہیں دیکھا۔ وہ باب بہت مفصل ہے اور اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ وہ باب اہل جاہلیت کا حال، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اضافے فرمائے اور کیا اصلاح فرمائی۔ ایک بہت اصولی بات شاہ صاحب نے بیان کی جو کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اتنی وضاحت اور استدلال کے ساتھ، کہ نبی کریم جب کوئی بھی نبی کریم تشریف لاتے ہیں تو وہ 3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کہ جو پہلے سے انبیاء کی تعلیمات یا سماجی تعلیمات ہوتی ہیں ان میں سے جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو برقرار رکھتے ہیں۔ دوسری، جتنی چیزیں اس میں انحرافات کی آ گئی ہیں، خراب آ گئی ہیں، وہ سب نکال دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اور تیسری کہ وہ اپنے حال کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے مقتضیات کے اعتبار سے اور اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے اعتبار سے اس پر اضافے فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تصور کرنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے زمانے میں سب پرانی چیزیں مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے اور یہ انبیاء کے منصب کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کے تسلسل کے خلاف ہے۔ اور اس لیے کہ انبیاء کرام جو کچھ لاتے رہے ہیں وہ ایک وراثت ہے، علمی نبوی وراثت ہے، اسلامی وراثت ہے جو برابر آتی رہی ہے، منتقل ہوتی رہی ہے۔ اوپر بہت دور جانے کے بجائے حضرت ابراہیم سے شروع کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا
جو اس وقت دین محمدی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہ بنیادی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا کرتا ہے اور انہی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں شاہ صاحب کا یہ بڑا محبوب موضوع تھا کہ حضرت جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی تعلیمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ملت دی تھی، جو دین دیا تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا۔ اور اس میں فرق بس اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اتنا وہ مکمل نہیں تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مکمل ہوا اور آپ نے اس کی تکمیل اس طرح سے کی وہ عالمی و آفاقی بن گیا۔ ایک بہت اہم بات جو حضرت شاہ صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ملت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی و اسماعیلی دونوں کو شامل کر کے کہتے ہیں اس کا احیاء کیا جائے، اس کو اثر نو زندہ کیا جائے، اس کو نئے سرے سے قائم کیا جائے، اس لیے کہ وہ بات جاہلی دور میں اس کی بہت سے میں ملاوٹیں حرامت ہو گئی تھی، شرکی اور دوسری چیزیں آ گئی تھی، ان سے دور کر کے اس کو قائم کیا جائے۔ تو ملت بیضا، ملت ابراہیمی اسماعیلی، ملت سمحا، اس کے احیاء کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنی اہمیت ہوگی۔ میں ابھی کچھ نماز روزے وغیرہ کے سلسلے میں ذکر کروں گا تو اس میں بھی برابر بتاتا رہوں گا کہ حضرت شاہ صاحب نے کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین و شریعت سے وابستہ کر کے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ وراثت جو وہاں سے آئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم تک وہ کیسی تھی اور اس میں آپ نے کیا اضافے فرمائے تھے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جاہلی دور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، میں تھوڑی سی یہاں اپنی بات روک کر کے پھر عرض کروں گا ایک بات کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات جو غلط طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اور آپ کی رسالت کا آغاز ہوتے ہی اسلام آیا۔ یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے۔ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام تو شروع سے آیا تھا۔ ہر نبی جو آیا تو وہ اسلام ہی لے کر کے آیا تھا۔ حضرت آدم سے اسلام شروع ہوا اور وہ برابر ہر نبی کے دور میں اسلام ہی ہوتا رہا۔ قرآن مجید تو اسی بہت وضاحت سے تشریحات آیات ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن ہماری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سب جگہ یہ لکھا ہوتا ہے اسلام سے پہلے۔ تو بی اے کی کلاس میں ایک مرتبہ پڑھاتے ہوئے میں نے بچوں کو جب پہلی بار مجھے دیا گیا تو اس میں عام طور سے لکھا ہوتا ہے سوشو اکنامک کنڈیشنز، سوشو ریلیجیس کنڈیشنز آن دا ایو آف اسلام۔ میں نے بچوں سے کہا بھئی آن دا ایو آف اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ایک عرب لڑکا کھڑا ہو گیا کہ نہیں سر، اس کا مطلب تو بھی جنت میں جانا چاہیے، اس لیے کہا تھا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے تب کا حالات بتائے جائیں۔ میں نے کہا بیٹے بالکل صحیح کہتے ہو، ہمارے یہاں آن دا ایو آف اسلام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام آیا، اور یہ بڑی غلط فہمی پیدا کی ہے بڑے بڑے علماء نے کہ جو بعثت محمدی یا نبوت محمدیہ خاتم النبیین کی بعثت کا وہ اس سے اسلام کو وابستہ کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کے تمام ادیان کو جو ادیان انبیاء ہیں یا دین انبیاء ہے ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی شاہ صاحب نے دور کی اور ہمیشہ وہ بات اس بات کو کہتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور سے انبیاء کی وراثت ہے اور یہ نبوی وراثت شروع سے آخر تک آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں کیا حالات تھے، اور اس باب کو آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر بہت دلچسپ آپ کو لگے گا، بالکل نئی باتیں ہونا چاہیے۔ اس کو میں مختلف ابواب میں یا فصول میں تقسیم کر سکتا ہوں خانے میں۔ ایک تو یہ مذہبی طور پر کون کون سی چیزیں، دین اور شریعت کی چیزیں کون سی تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں دین ابراہیمی کے ورثے میں، ترکے میں، اور جن پر عربوں کا عمل تھا۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہودی مذہب کے ماننے والے، یہودیت جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا عیسائیت تھی، اور یا عرب جو جاہلی عرب تھے، وہ سب کے سب اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس دین ابراہیمی کے سلسلے میں ہماری معلومات بہت کم ہے۔ دین حنیفی اس کو بھی کہتے ہیں اور دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اس حنیفی ملت کے بارے میں ہماری معلومات اتنی کم ہے کہ سیرت کی کتابوں میں وہ بار نہیں پاتی اور بہت کم ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ
اب کون کون سی ارکان اسلام، عقائد کے معاملہ ہے جہاں تک، تو عقائد سارے کے سارے اللہ کے تصور موجود تھا، اللہ کی وحدانیت کا تصور موجود تھا، رب السماوات اور خالق السماوات والارض کا تصور موجود تھا۔ وہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں، انسانوں کی تخلیق ہے، آسمانوں کی زمینوں کی تخلیق ہے، اس کے چلانا ہے، وہ سب کو کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی باقی رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے قریب قریب 50 آیتیں ایسی ہوں گی کہ اگر ان سے پوچھیے، اگر آپ ان سے پوچھیے کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کا تصور ان کے یہاں موجود تھا۔ اس کے بعد وہ شرک کا اس میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اس کو شرک والی حصے کو چھوڑتا جاؤں گا کہ دین ابراہیمی کے جو بقایا نقایا ہے اور جو صحت یا مند چیزیں تھی، اچھی چیزیں تھیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تھا، خالق کا موجود تھا، توحید کا بھی تصور تھا۔ شرک کا بعد میں سلسلہ شروع ہوا اور سب مشرک نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ملحد بھی تھے، جو انہوں نے اللہ کا انکار بھی کر دیا، سرے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے عقائد میں آخرت کا تصور موجود تھا، رسالت کا تصور موجود تھا۔ آخرت کے تصور میں ان کو یہ ضرور احساس ہو گیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائے گا، تو اس پر ایک ان کو شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، اور یہ چند لوگوں کا خیال تھا، ورنہ باقی سب لوگ تسلیم کرتے تھے۔ اکثریت جو مانتی تھی یہ ہمارے بعثت بھی ہوگی اور ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ جسمانی طور پر کیسے ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں بنیادی طور پر جو بیان کیا گیا اس کی تصدیق وہ کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ عقائد بھی بل اور رسالت کے انبیاء کے سلسلے کو وہ واقف تھے پوری طرح سے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو جانتے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے واقف تھے، دوسرے انبیاء سے واقف تھے، اگرچہ ان کی واقفیت بہت محدود تھی، اس لیے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن وہ جو ایک تو ترکہ تھا حضرت ابراہیم کا، اس کی وجہ سے واقف تھے، اور دوسرے جو قریب ہی میں یہودی علماء رہتے تھے، مدینے میں یہودی علماء تھے، اس کے علاوہ عیسائی علماء بھی تھے، آنا جانا بھی ان کا تھا، برابر بازاروں سے گزرتے رہتے تھے، تو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو وہ ان سے گفتگو کرتے رہتے تھے، اور بہت سی باتیں ان کو معلوم ہو گئی تھیں۔ تو دین محمدی اور دین عیسوی اور دین موسوی سب کے بارے میں ان کو تصویر معلوم تھا کہ یہ سب کے سب دین ابراہیمی سے نکلے ہیں۔ پچھلی مرتبہ شاید میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جب حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بھتیجے یہ کون سا دین ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ چچا جان یہ وہی دین ہے جو اللہ کا دین ہے اور یا ہمارے آپ کے جد امجد ابراہیم کا دین ہے۔ تو ایک تو یہ عقائد کا معاملہ ہے، عقائد میں گڑبڑ ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے خاصی شرک سب سے بڑا تھا جو عقائد کو برباد کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ارکان اسلام ہے۔ پورے ائمہ کرام میں بہت بڑے بڑے جتنے محدثین گزرے ہیں اور تمام علماء گزرے ہیں، سیرت نگار گزرے ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ سارے ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب موجود تھے، اور وہ اس کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ نماز ان کے یہاں موجود تھی، چاشت کی نماز، عام طور صلاۃ الضحیٰ اس کو کہا جاتا ہے، دن کی ایک نماز وہ برابر پڑھتے تھے، اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ ان کے یہاں موجود تھا۔ اب اصل میں مسئلہ یہ شاہ صاحب نے ایک فلسفہ اور یعنی ایک اصولی بات پیدا کی، اور یہ واقعی میں بہت زبردست ہے۔ امام اب تک میں جو ٹریس کر سکا تو اس پہ اندازہ ہوا کہ شاہ صاحب سے پہلے امام ابن کثیر نے اور امام شاطبی نے اور ایک کسی اور بزرگ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک اصل الصلاح ہے، یعنی صلاۃ کی ایک جڑ ہے، ایک اصل ہے، اور ایک اصل الزکوٰۃ ہے۔ اور وہ اصل الصلاۃ کیا ہے؟ تو اصل الصلاۃ 2 رکعت نماز ہے، میں جو آج آپ پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے اصل الصلاۃ ہے، یہ پڑھی جاتی تھی اور اسی انداز سے پڑھی جاتی تھی۔ اب ایک علماء کرام کے مجمع میں نے بیان کر دیا شاہ صاحب کا فلسفہ، تو انہوں نے کہا جناب اس زمانے میں قرآن مجید کہاں تھا جو پڑھی جاتی تھی، نماز میں قرآن تلاوت کہاں ہوتی تھی؟ میں نے کہا بھائی آپ بہت عالم فاضل ہیں، اتنا تو جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں تورات موجود تھی، قرآن سے پہلے انجیل موجود تھی، صحف ابراہیم موجود تھے، تو وہ کلام اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور کلام اللہ ہر جگہ موجود تھا، اس ہر نبی کے ساتھ آیا تو وہ کلام اللہ پڑھا جاتا تھا، تو نماز کی حیات یہ موجود تھی۔ اب پنجگانہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز، وہ تو اسراء و معراج میں یہ خاص طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور شاہ صاحب نے اسراء و معراج کی فلسفے پر جو گفتگو فرمائی ہے بہت خوبصورت ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کہی ہے کہ
یہ نقطہ وہی نکال سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عام طور سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ جبل طور پہ جا کر اللہ سے کلام فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، اس کا احساس بھی دلایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے ان سے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کہی، اور واقعی میں یہ ذہن آدمی بہت سوچ سمجھ فکر رکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ فی الارض تھے، زمین پر تو کلیم اللہ تھے، لیکن آسمان پر کلیم اللہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے کہ براہ راست آپ نے آسمان پر گفتگو فرمائی تھی، جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور جبریل نے کہا بس میری تو اب حد ختم ہوئی اور اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، تو پھر آپ تشریف لے گئے، تو آپ کا فرمانا تھا کہ وہاں میں نے قلم کے چلنے کی آوازیں سنی، صحف کتابوں کے پلٹنے کی آوازیں سنی، وہاں سے آواز آئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو 50 نمازوں سے نوازا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ 5 نمازیں رہ گئی تھیں، وہ سارا کلام جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا۔ تو اس کو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز اور امتیاز یہ بھی تھا کہ آپ آسمان میں اللہ کی جناب میں، جس کو حضرت خلوت وہ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، اور وہ حضرت القدس سے بھی کہتے ہیں، اصطلاحات شاہ صاحب کی بہت زبردست ہے، حضرت القدس اور حضرت کا لفظ بہت استعمال فرماتے ہیں کہ جہاں پاکیزگی کی جناب تھی، مقدس بارگاہ تھی، اس مقدس بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا۔ تو یہ گفتگو اور پوری انہوں نے نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نماز اصل الصلاۃ کو وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں صدقہ اور زکوٰۃ بھی موجود تھی، اصل زکوٰۃ بھی موجود تھی اور صدقہ بھی موجود تھا، اور اس کا ذکر تفصیل سے انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح سے موجود تھا۔ وہ خرچ کرتے تھے، غریبوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے صدقے کی کوئی رقم متعین نہیں تھی، نصاب جسے کہتے ہیں نصاب نہیں تھا، اس قسم کی چیزیں تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ان کے یہاں صدقہ موجود تھا، صدقات وہ کرتے تھے۔ روزے کا معاملہ ہے کہ روزہ عاشورہ کا روزہ تمام جاہلی رکھا کرتے تھے اور فرض سمجھ کے رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، 14 15 13 14 15 جو چاندنی راتیں یا 20 کہلاتے ہیں اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہ سالانہ 36 37 روزے رکھنے پڑتے تھے، 36 روزے تو 3 ماہ کے ہو گئے، اور ایک سالانہ روزہ عاشورہ کو ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ واحد فقیہ ہے جو عاشورہ کے روزے کو فرض سمجھتے ہیں، باقی دوسرے ائمہ کرام کو عاشورہ کے روزے کو سنت بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس پر اصرار کیا کہ یہ روزے بھی وہ رکھا کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ تمام اکابر قریش کا طریقہ تھا۔ اس کی مثالیں آپ کو معلوم ہے کہ عبد المطلب نے ہمارے ہرا میں مراقبہ کا مسیح سے جو رمضان سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں، وظائف، فورات اور مراقبہ، ذکر خیر، یہ سب کے سب ایام جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے اس میں جاری تھا، اس پر سب اکابر عام خاص سب کے سب عمل کرتے تھے اور گرا پہ جاتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ان کے بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، اور کسی نہ کسی خلوت کی جگہ بیٹھ کر کے وہ 1 مہینے کا، 2 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، جیسی مقدرت ہوتی تھی ویسی وہ مراقبہ کیا کرتے تھے، جس کو اجیبار کہا جاتا تھا۔ اجیبار اور اعتکاف میں فرق شاہ صاحب نے بس یہ بتایا ہے، اعتکاف تو مسجد میں ہوگا اور حالت روزہ ہوگا، اجیبار جو ہے کسی جگہ تنہائی کی جگہ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر کے آپ وہاں اللہ کا فکر کیجئے اور اس پر اللہ کا نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زیاد الہی جسے کہتے ہیں اس میں لگ جائیے، تو یہ اجیبار ہوگا، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حج تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، ہر جگہ مسلمان حج کے لیے آتے تھے اور عمرہ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا احترام اور وہ شعار کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شعار جو تھا وہ بنیادی طور پر خانہ کعبہ تھا، اس لیے وہ محسوس پے کر تھا، اور سامنے ہونے کی وجہ سے اس سے جو عقیدت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کی وجہ سے وہ اس کی بہت عقیدت تھی۔ تو ہر مرتبہ کوئی کام، یہ شاہ صاحبی کے ہاں ملا ہے ہم کو کہ عربوں کے ہاں کوئی کام گھر سے نکلے اپنے کاروبار کے لیے، دفتر کے لیے، کسی کام کے لیے، شکار کے لیے، وہ پہلا کام کرتے تھے کہ جا کے طواف کرتے تھے، اس کے بعد اپنے کام پر جاتے تھے، اور کام سے واپس آئے اور آ کے پھر انہوں نے 7 چکر لگائے، طواف پورا کیا، پھر گھر جاتے تھے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا، اور جو بعض لوگوں کا تو بہت معمول تھا جو مستقل طواف کرتے تھے۔ یہ بہت عظیم ترین عبادت تھی ان کے نزدیک،
اور اس کے ساتھ جتنے مناسک دوسرے ہیں وہ سب کے سب شامل کر لیجئے جو طواف سے وابستہ ہے، اور صحیح جو ہے یعنی صفا سے مروا تک اور مروا سے صفا تک اس کا بھی اہتمام وہ کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے بہت سے جو بازار لگتے تھے اس میں بھی اہتمام ہوتا تھا، اس میں تمام چیزوں کا۔ تو عمرہ اور حج اور طواف اور بیت اللہ کی زیارت تو یہ سب چیزیں شاہ صاحب نے ثابت کی کہ ان کے ہاں عمل میں تھی، اور وہ صرف عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو صرف ارکان اسلام کی بات ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کچھ سماجی چیزیں بتائی ہیں، اور سماجی چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو پچھلی مرتبہ بھی آ چکی ہے، صداقت ہے، دیانت ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اوصاف ان کے بتائیں کہ صداقت ان کے یہاں، ہر شخص سچ بولتا تھا، جھوٹ بولنے والا نکو بن جاتا تھا، اس کو بات سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ خائن بھی تھے، کچھ غلط کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کے فوری طور پہ اصلاح کی جاتی تھی۔ ایک دوسری چیز یہ علاوہ ان کے سب ایک بڑی خوبصورت ہے، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے، شاہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، شراب کو ہمیشہ حرام سمجھا انہوں نے، اور سود کو ہمیشہ حرام سمجھا، اور یہ کبھی بھی حلال نہیں رہا۔ یہ ہمارے علماء کرام اور سیرت نگار اکثر بیشتر روایتوں کے پیروی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شروع میں اجازت دے دی گئی یا حلال کر دی گئی، حلال کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شراب حلال کر دی گئی۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث سے ارشاد بھی کیا جاتا ہے کہ اگر شروع میں وہ ایک دم حرام کر دی جاتی تو ویسے جو لوگ چھوڑ دیتے اس لیے خوگر بن چکے تھے، عادی بن چکے تھے، یکلخت نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اسی بنا پر سود کا کاروبار، چونکہ سودی کا کاروبار تھا، اس وجہ سے لوگوں کو اجازت دے دی گئی تھی، تو مکی دور میں اجازت رہی اور رفتہ رفتہ وہ حرام ہوئی۔ یہ بنیادی بات شاہ صاحب کے نزدیک اور اس حادثہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز حرام تھی وہ حرام ہی رہی، وہ حلال کبھی نہیں ہوئی۔ 4-5 چیزیں ہیں جو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کبھی حلال نہیں ہوئی، قتل ہے، خون ناحق ہے، شراب ہے، سود ہے، قتل زنا ہے، بدکاری ہے، یہ کبھی حلال نہیں ہوئی کسی صورت سے، اور وہ گندا جانور جس کا نام بھی لینے سے زبان درتی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں حرام رہی ہیں، قرآن مجید میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، شاہ صاحب نے اسی سے استشہاد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کی انہوں نے، اس کی تفصیل بڑی زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کے بارے میں جو سماجی روایات ہیں، نکاح میں کہہ کہ نکاح ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آج بھی ہم آپ لوگ کرتے ہیں، نکاح اسلامی طور سے چلا آ رہا ہے شروع سے، اس میں کچھ سنتوں کا فرق ہو سکتا ہے، مثلا خطبہ ہمارے یہاں ایک دیا جاتا ہے، اس زمانے میں زوجین کی طرف سے 2 خطبے دیے جاتے تھے، ایک ولی دولہا کا ولی پڑھتا تھا، دوسرا لڑکی کا ولی پڑھتا تھا، اور وہ آپس میں کرتے تھے۔ لیکن مہر کا تصور ہے، نکاح کا ہے، بارات کے جانے کا ہے، کھانے کا ہے، تمام ہوتا تھا، ولیمہ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں موجود تھی۔ ایک آج کل بہت آپ کے یہاں بھی بہت سلسلہ شروع ہوا، ہمارے یہاں بھی شروع ہوا ہے، میں بیچ میں کچھ چیزیں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ طرح کی دلچسپی بھی رہے۔ اب مسجدوں میں نکاح کا تصور کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، ہمارے یہاں کوئی اب تک مجھے کم سے کم روایت نہیں مل پائی کہ عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں کسی کا بھی نکاح مسجد میں ہوا ہو۔ نکاح ہمیشہ لڑکی کے گھر پر ہوتا تھا، بارات جاتی تھی، اس کا کھانا دیا جاتا تھا، کھانے کا اہتمام ہوتا تھا، بارات میں اکابر جاتے تھے، رشتے دار جاتے تھے، لیکن جیسا بھی ماحول رہتا تھا، اس رسول اللہ کی شادیوں میں سب گئے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے گئے وہاں، حضرت خدیجہ کی طرف سے، ان کے ولی کی طرف سے، ان کے چچا کی طرف سے باقاعدہ دیا۔ ایک روایت میں بکری کا ذکر آتا ہے، بعض روایتوں میں گائے کا آتا ہے، پوری گائے سوا کر کے کھانا کھلایا گیا تھا۔ تو یہ تو آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن بعثت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی حضرت علی سے کی تھی تو باقاعدہ بہت اہتمام سے کھانا پکوایا تھا، اور اس کی سند یہ ہے کہ وہ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت پوری موجود ہے۔ باب غزوہ بدر کے بعد جو آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، اور اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کھانا پکوایا تھا، اور وہ کھانا نکاح کا کھانا تھا، ولیمہ نہیں تھا۔ ولیمہ تو لڑکا کرتا تھا، وہ شادی کے بعد تو لڑکی کی رخصتی کے بعد ہوتا تھا، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے تھوڑا سا یہ کہتے کہ نکاح کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی نے کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ کھانا، جب لوگ اٹھنے لگے نکاح کے بعد مٹھائی اٹھائی تقسیم کی گئی، تو انہوں نے کہا حضرات تشریف رکھیے، ابھی تو سنت انبیاء باقی ہے، یعنی نکاح کا کھانا، اور انہوں نے باقاعدہ کھانا کھلایا تھا۔
یہ ساری تفصیلات ہے۔ تدفین کے بعد ذکر کیا، جس طرح تدفین ہوتی تھی، قبر بنانے کا رواج تھا مکے میں، مدینے میں، دوسری چیزوں میں، یہ ساری تمام اس سماجی چیزیں قائم کر رکھی تھی۔ باقاعدہ ماتم کا دن ہوتا تھا، بہت اور بھی چیزیں تھیں، نوحہ ماتم بہت ہو کیا بہت تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بعد میں، اور ہم دوسرے لوگ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو بری چیزیں ان کے مزاج میں رس بچ گئی تھیں، ان کو دور کرنے کے سلسلے میں بتایا کہ عام طور سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو وہ باقاعدہ ان پر نکیر کرتے تھے۔ مثلا شراب کے ایسے لوگ تھے جاہلیت میں جنہوں نے شراب ترک کر دی تھی، جنہوں نے سود نہیں کبھی لیا، جنہوں نے حرام کبھی نہیں کھایا، کبھی شراب نہیں پی۔ تو اس طرح کے بہت سی چیزوں کا، اچھے لوگوں کا ذکر ملتا ہے ہمارے یہاں، اور اس کی تفصیلات دوسری کتابوں سے بھی ملتی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ باب بہت خوبصورت انداز سے لکھا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جاہلیت کا دور جو نبی کے آنے کے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جو زمانہ صدیاں گزری ہیں، ان صدیوں میں سب تاریکی ہی تاریکی، اندھیرے ہی اندھیرا نہیں تھا، بہت روشنی بھی تھی، بہت خرابیاں بھی آ گئی تھی، لیکن بہت روشنی تھی، اور بہت اچھا ہے ان کے ہاں اچھائیاں تھیں۔ ان کا ذکر کرو تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، میں اس لیے اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ اس بعد ایک بات رسول، اب یہ اسی چونکہ سیرت سے متعلق چیز ہے تو اس کے ذکر میں حوالے سے کر دیتا ہوں، جو گرچہ دوسری جلد کے آخر میں بھی ہے، اور وہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کرتی ہے، اور پوری سیرت بیان کی ہے بالکل قرآن مجید کے انداز سے۔ وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وہاں تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اپنے باپ سے کہا یا اپنے رب سے درخواست کی، تو اس کا استعمال اور لمبا کا استعمال کرتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ ایسا ہوا۔ تو اس طرح سے پوری سیرت انہوں نے بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی، مدنی دور کی، اور بہت خوبصورت وہ مختصر 6 صفحے کا ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بیان ہے، اور بڑی پوری سیرت اس میں جمع کرتی ہے انہوں نے۔ مجھ کو پڑھنے کا موقع ملا تو جی چاہا کہ اس کو میں الگ سے کر چھاپ دوں، تو میں نے حضرت شاہ صاحب اللہ کے فلسفہ سیرت کے نام سے وہ متن شامل کیا، اور اس کے تجربہ کیا، اس پر حواشی لگائے، اور اس کو کتاب چھاپ دیا، 150 صفحے کی کتاب بن گئی۔ اس میں بعض ترجمے میں غلطیاں رہ گئی ہیں، تو کتاب چھپی ہوئی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی تو اس میں دیکھ لیجیے گا۔ وہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ شاہ صاحب نے کس طرح سے سیرت کو اتنے بڑے دفتر کو، دفتر تحقیق کو جو سیرت جلدوں میں نہیں سماتی ہے، اس کو انہوں نے 6 صفحوں میں سمیٹ کر بیان کر دیا تھا۔ اگر کوئی اردو ترجمہ اس کے یاد کر لے یا اسے عربی رٹ لے اور اس کو یاد کر لے تو پوری سیرت وہ حاوی ہو جائے گا، سارے بنیادی چیزیں اس میں آ جائیں گے، وہ بہت اچھی باتیں۔ مثلا شروع یہاں سے کرتے ہیں، میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ انبیاء کرام ہمیشہ اپنی قوم کے اشراف اور شرفا میں سے ہوتے ہیں، ان کا خاندان ہمیشہ بعظمت بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں سماجی طور سے ان کے خاندان کے بارے میں کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ پھر نبی کا جس کا انتخاب ہوتا ہے وہ بنیادی طور سے اس خاندان کا سب سے شریف اور سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، کردار کے اعتبار سے، اپنی تمام اثرات اور اختیارات کے اعتبار سے۔ یہ شاہ صاحب نے منزلت اور مرتبت نبوت پر اور نبی پر جو گفتگو کی ہے بڑی عمدہ، بہت فلسفیانہ، بڑی حقیقت پسندانہ ہے۔ اب آپ اس فیصلے پر تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کے سب اکابر اور اشراف میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی ان کے خاندان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ ان کا خاندان پس درجے کا سماجی حیثیت رکھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات دی ہیں شاہ صاحب کے۔ اس کے بعد ان کے بہت سے اور بھی ابواب ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں جو خلافات سے متعلق ہیں، سیرت کے بہت سے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے میں اب آتا ہوں اس کے جو دین کے اسرار ہیں۔ تو نماز کے اسرار کیا ہے؟ دین سب سے بڑے نماز کے اسرار کیا؟ ہر ایک کی باب، پہلے مختصر باب قائم کیا، پھر ہر ایک باب پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ نمازوں میں 2 رکعتیں فجر میں کیوں ہیں، اور ظہر میں 4 کیوں ہیں، بعد میں ہوئی، پہلے تو 2 ہی تھی، یہ اضافے کا سبب کیا ہے۔ اور ایک مثال کے طور پر دیتا ہوں کہ وہ مکی دور میں صرف 2 رکعتیں تھیں، ظہر میں 2 فجر میں 2 ظہر میں 2 عصر میں 3 مغرب میں اور 2 عشاء میں۔ اب شاہ صاحب کے ذہانت یہاں جاگی اور انہوں نے کہا کہ 3 مغرب میں کیوں ہے؟
اور شروع سے ہے مغرب میں، کوئی نہیں کہتا کہ اضافہ ہوا ایک رکعت کا پہلے۔ تو وہ باقی 2-3 رکعتوں میں آپ نے سب کتابوں میں پڑھا ہوگا، سیرت کی، حدیث کی، تاریخ کی اور فقہ کی، کہ ہزار میں تو 2 ہی کی گئی، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد 2 رکعتوں کا اضافہ کرتی ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ لیکن مغرب میں کوئی نہیں کہتا کہ اضافہ کیا گیا۔ تو اب یہ شاہ صاحب نے وہاں سے بھی نکالا کہ نہیں، بنیادی طور پر یہ 3 رکعتیں شروع سے ہے تو کیوں ہیں؟ تو وہ انہوں نے نکالی ترکیب اور بتایا، یہ بہت ان کی ذہانت و فطانت کی بات ہے کہ رات کی نماز 3 وتر ہوتی۔ وتر جو عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں، خاص طور پر جو سنت کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کے بعد پڑھتے ہیں 3 رکعت، تو وہ 3 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں وہ وتر کی ہوتی ہے، تو وہ تو رات کی ہے۔ یہ وتر جو ہے وتر اللیل ہے، اور یہ مغرب کی نماز جو ہے وتر النہار ہے، یہ دن کے وتر ہے۔ پھر وہ اس کے بھی انہوں نے بتایا، آپ نے پڑھا ہوگا مغرب کی نماز میں 2 رکعتوں میں تو تلاوت زور سے ہوتی ہے، انہیں رات کی نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی، جہری ہوتی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، یہ صورت نہیں ہوتا۔ اور ظہر میں اور عصر میں جو ہوتی ہے نماز وہ اس وقت جہری نہیں ہوتی ہے، سیدھی قرات ہوتی ہے۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ بتائی انہوں نے کہ سیدھی، چونکہ دن میں کاروبار کی مشغولیت ہوتی ہے اور آواز سننا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید کا اکرام یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، جب پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے اور اس کے بعد لوگوں تک وہ بات پہنچے۔ تو اس لیے سری نماز رکھی گئی ہے دنوں میں اور رات میں زور سے، اس لیے۔ اور پھر قرآن مجید میں آیا فجر نماز کے قرآن الفجر کا مشہودہ، کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری سب تفصیلات بیان کی ہیں، جو آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہوگا کہ ظہر کی نماز 2 رکعت جو آپ پڑھتے ہیں اس میں تو آپ سورت بھی ملاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی ملاتے ہیں۔ آخری رکعت میں تو آپ تو زور سے بھی نہیں پڑھتے، چاہے آپ کی جہری نماز ہو، عشاء کی مثلا 4 رکعت آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت میں جہری تلاوت ہوئی، لیکن آخری 2 رکعتوں میں تو خاموش رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آدھی نماز جو جہری ہے اور آدھی سری کیوں ہے؟ اور آخری والی حصے میں تو آپ صرف فاتحہ پڑھ کے اپنے رکوع سے کر لیتے ہیں، تو پہلے کیوں صرف سورت نہیں ملاتے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے اس کے فلسفہ بتایا، فکر بتائی کہ بنیادی طور پر جو پہلی آیتیں صورتیں ہیں وہ اصل ہیں، اصل کو برقرار رکھا گیا۔ زیادہ میں اللہ نے جب زیادتی فرمائی تو کہنے تھوڑا آرام دے دینا چاہیے۔ تو یہ اس قسم سے بہت خوبصورت باتیں کہی۔ ایک اور بات کو بتاتا ہوں، فقہی مسائل مباحث میں آتے ہیں، نمازی سے وابستہ بات ہے تو یہی پر آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ٹخنے سے نیچے اپنا لباس لٹکاتا ہے، چاہے پاجامہ ہو، پینٹ ہو یا وہ ہو، تو وہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ مسبل اسے کہتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، وہ نماز انہوں نے پڑھی تو وہ نماز ان کے پیر، ان کے تہمت جو تھا وہ اظہار وہ لٹکی ہوئی تھی نیچے، وہ نماز پڑھ کے جانے لگے تو آپ نے ان کو بلا کے کہا کہ تم جا کر کے وضو دوبارہ کرو اور پھر نماز پڑھو، اور یہ تمہاری جو تمہارا تہمت جو نیچے لٹکا تھا، اظہار لٹکا تھا، تو وہ اس کو اوپر اٹھاؤ۔ لیکن اس سے وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد اس نے نماز پڑھی، آپ نے کہا آپ جاؤ۔ اب رسول اکرم اس کی تشریح تعبیر 3 حدیثوں سے الگ الگ ملتی ہے ہم کو، یہ شاہ صاحب نے سب جگہ جمع کر دی ایک جگہ پر۔ تو اب کوئی فقیہ کسی فقہ کی کتاب میں اب دیکھ لیجئے، کوئی نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے اظہار لٹکائے ہو تو اسے وضو بھی کرنا پڑے گا، لیکن رسول صاحب نے وضو کروایا۔ شاہ صاحب میرے استاد نے بھی جو پڑھایا تھا تو وہ بھی بیان نہیں کر سکی کہ وجہ کیا تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی وجہ تلاش کر دی، کہنے لگی کہ بات اصل یہ ہے کہ جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، کنڈی کیا تو منہ کے جو گناہ جھڑ گئے، چہرے پر ڈالا تو جھڑ گئے۔ کہنے اس نے چونکہ اظہار لٹکا رکھی تھی تو اس کے پیر کا جو گناہ تھا وہ وضو کی وجہ سے جھڑ گیا، اب اس کی نماز پاکیزہ ہو گئی۔ تو یہ جو خوبصورت چیزیں وہ نکال کے لاتے ہیں، بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جس کو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں تک ان کی رسائی تھی اور کس طرح حکمت وہ تلاش کرتے ہیں۔ مختلف آیات کو، مختلف حدیثوں کو جمع کر کے، 4 حدیثوں کو، 5 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے وہ ان کا درمیان تطبیق دیتے ہیں اور اس کے بعد بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جو نقطہ ہے یا سر ہے، پوشیدہ راز ہے اس کے پیچھے، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔
اسی طرح سے نمازوں کا بہت سے ذکر کیا، روزے کا ذکر انہوں نے کیا، تو روزے کے بارے میں بھی تفصیلات بیان کی ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا تھی، اور رمضان آپ سب لوگ واقف ہیں، اس کو دوسرے بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں چونکہ قرآن اللہ کی تمام کتابیں، قرآن مجید کے بارے میں تو آپ کو علم ہی ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، لیکن شاہ صاحب نے اس کا سراغ لگایا اور دوسرے بزرگوں نے بھی کہ تمام اللہ کی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ، جن جن انبیاء کو کتابیں دی گئی سب رمضان میں نازل ہوئے تھے، لہذا ایک تسلسل ہے رمضان کا اور قرآن مجید کا ایک تعلق ہے، یعنی کلام اللہ کا تعلق ہے، اور یہ تعلق اگر آپ محسوس کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، عام دنوں میں آپ وہ تلاوت کریں گے قرآن مجید کی اتنی تیز رفتاری سے اور خوشی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ آپ نہیں کر پائیں گے، تر روزے کی حالت میں آپ کریں گے، اس کا بھوکے رہنے سے بھی تعلق ہے، اور صبح شام سے بھی تعلق ہے، جو آپ تو سے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بہت دلچسپ بات کہی کہ اے پروردگار ہم کو اس کی تلاوت کی توفیق صبح اور شام کے اوقات میں دے۔ صبح شام کے اوقات میں آدمی کا ذہن بہت خالی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا رجحان ہوتا ہے، یہی سے بات یاد آ گئی کہ اوقات کے سلسلے میں شاہ صاحب نے اوقات کا بیان کیا ہے، ہر وقت کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ظہر فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ایک تو تعلق ہی ہے، ہر وقت حکم کے اس کے ذکر کے لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اوقات کا ایک بہت زبردست رشتہ ہوتا ہے اور ان کے پیچھے حکمت ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو نماز کے اوقات کے علاوہ رات کے آخری حصے میں ضرور اٹھے، اور اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، وہ حدیث پہ آپ نے محسوس کے پڑھا ہوگا، اسی کی تشریح تعبیر فرمائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت قریبی قائم کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو کیفیت اس وقت حاصل ہوگی وہ کسی وقت نہیں حاصل ہوگی، اس کو مختلف طریقوں سے، تعبیروں سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس وقت ہوتی ہے، وہ آسمان سے، وہ ساتوں آسمان سے آسمان دنیا کو اتار آتا ہے، یہ سب تعبیرات ہیں، رہتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی نہ مکان ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی زمانہ ہے، ہر وقت وہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، جو قرآن مجید میں اسی کو کہا گیا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، شروع میں اور آخرت میں بھی اس کے، یعنی شروع میں اور آخر میں سب اس کے لیے حمد ہے، وہ رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو اس کی جو لیکن اس کی توجہات عالیہ جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر انسان جیسا وقت اپنے آپ کو سے جوڑ سکتا ہے اور قریب ترین پہنچ سکتا ہے، وہ بنیادی طور پر وہ اوقات ہے جب انسان اپنے مشاغل سے اور دوسرے لوگوں کے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے خیالات کو بھٹکانے والی ہے یا آپ کے جو تعلقات ہیں، روابط ہے، ان سے ذرا الگ تھلگ ہو کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ بہت بنیادی چیز ہے ان اوقات کی اہمیت کے بتانے کے لیے، اسی لیے نمازوں کے اوقات کو بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لباس کے سلسلے میں انہوں نے پوری تفصیلات بیان کی کہ لباس، اب ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت ہم اہتمام نہیں کرتے، قرآن میں جو جس لباس میں وہ پڑھ لیتے ہیں، صبح رات میں سو کے اٹھے، اٹھنے کے بعد اسی کپڑے میں آ کے نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، فقہ کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں تھا، وہ کے اعتبار سے بھی نہیں، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب خضوع عند کل مسجد زینہ کا لفظ آیا کہ نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت جو ہے بہترین لباس پہننا، جمعے کی نماز تو آپ نے سنی ہوگا، لیکن ہر نماز کے وقت کہتے تھے کہ اچھے لباس پہنتے جانا چاہیے، اور اس لیے کہ اچھا لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس وقت بھی آدمی نہیں کسی وہ ہمارے دو بزرگ بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، کسی بزرگ سے ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی افسر سے ملنے جا رہے ہیں تو بڑھیا کمر پڑے جاتے ہیں، لیکن حاکم الحاکمین کے سامنے جا رہے ہیں تو جو جی چاہ چلے گئے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے سامنے بھی بند سمر کر کے جانا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمت کا اس پر اثر نظر آئے، تو یہ اسی طرح سے لباس کے سلسلے میں انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں، آداب اللباس میں پوری تفصیل اسی پر ہے کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور تو مردوں کا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک شاہ صاحب کے ہاں ایک بحث بہت اچھی آتی ہے جو سماجی زندگی گزارنے کی، جو اتفاقات کی بحث کرتے ہیں، وہ ماڈرن سوشالوجی کا جو بنیادی یا پولیٹیکل سائنس کا ایک باب ہے کہ انسان کیسے ایک چھوٹے سے معاشرے سے، سماج سے آدمی پھیلتا ہے اور اس کو سماج بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد وہ پورے
علاقے تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں پہنچ کر کے ملکوں تک وسیع ہوتا ہے، پھر تمام ملکوں تک محیط ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی بحث، اتفاق اول میں شروع میں آدمی صرف اپنے محلے اور علاقے میں اور شہر میں ہی رہتا ہے، محدود گاؤں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے جو ترقی ہوتی ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور پورا علاقہ اس کے قرب جوار میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسرے اتفاق میں وہ جا کر کے پورے ملک پر اس کا وسعت ہو جاتی ہے اور ترقی ہوتی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، سماج کی، مادی ترقی، سیاسی ترقی، اتحاد اور سماج کے ارتقاء وغیرہ ساری تفصیلات، مختلف قسم کے معاشی سلسلے ہیں یا کسب معاش کے طریقے ہیں، وہ سب کے وہ بیان کرتے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سیاسی اتحاد پیدا ہوتا ہے، سیاسی ریاست بنتی ہے اور ایک مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جاتی ہیں۔ ریاستیں بننے کے بعد ان کو سب کو ملا کر کے پھر آخری حصے میں جا کر کے وہ سب ریاستیں بڑھ کر کے وفاق کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، بڑا ملکی نظام بنتی ہے۔ یہ پورا فلسفہ ان کا بہت ہی زبردست ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے اس پر بحث کی ہے، لیکن اتنی خوبصورت طریقے سے کسی نے نہیں بتایا۔ اتفاق کی بحث یہ موجودہ دور میں بہت سے سوشلسٹ ہیں، انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ امام ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بیان کیا اس کو بہت تفصیل سے، لیکن اس طرح سے پورا نظام بیان کر کے پیش کرا کسی نے نہیں کیا شاہ صاحب کے، اور شاہ صاحب نے اس کو بنیادی طور پر۔ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پورے بیان میں اتفاقات کی بحث میں شاہ صاحب نے ایک آیت اور ایک حدیث کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ہر بحث کے پیچھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روح کار فرمائے، اور ذہن اگر آپ کا تھوڑے بہت ذہن اس میں ہو تو آپ فوری طور پر پہچان لیں گے کہ یہ یہاں اس آیت سے استشہاد کیا ہے، یہاں اس حدیث سے استشہاد کیا ہے۔ کوئی حوالہ نہیں دیتے، لیکن بہت خوبصورت انداز سے پورا قرآن مجید، اس لیے کہ وہ ان کا نقطہ نظر اپنا زمانہ تھا، اور مغل پیریڈ کا جو آخری زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے غزوات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں یہ اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو مسلمان، ہندو، غیر مسلم سب مل کر کے ایک نیا نظام قائم کر سکتے ہیں، اور سیاسی نظام قائم ہو سکتا ہے اور سماجی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اس پر ابھی اور بھی کام کرنے کی کچھ لوگوں نے بحث بھی کی ہے اور تحقیقات بھی کی ہیں، لیکن ابھی دیش نہ آئی ہے بحث بہت۔ ایک مقصد زندگی، انہوں نے عبادت کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ مقصد بنیادی طور پر حضرت شاہ صاحب کے بقول سعادت حاصل کرنا۔ سعادت کیسے حاصل کی جاتی ہے، دنیا میں سعادت کیسے حاصل کی جائے اور آخرت میں سعادت حاصل کی جائے، اس کے طریقے بتائے، اور دو طریقے بڑے دلچسپ ان کے ہاں۔ وہ ہر چیز، چونکہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور بڑے عالم فاضل بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفی بھی تھے طریقت کے، اور تمام طریقے کا۔ ہم لوگ تو ایک دو شاخوں سے وابستہ ہوتے ہیں، شاذلی سے یا نقشبندی سے یا کسی اور سے، وہ تمام طرق سے وابستہ تھے، تمام طریقوں کے سے امام تھے، اور سب میں ان کو اجازت تھی، سب کے ماہر بھی تھے۔ تو وہ سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ سعادت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیک بختی اور خوش بختی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بنیادی طور سے انسان کو، مسلمان کو فرائض کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ اس کو وہ قرب الفرائض کہتے ہیں، اور پھر اس کہتے ہیں کہ اس کو حدیث سے مستند کیا انہوں نے کہ فرائض کی طرف، رسول صلی کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جتنے فرائض ادا کرتا رہتا میرے قریب آتا جاتا ہے، اور فرائض سے ادا کرنے کے علاوہ اس سے زیادہ میرے قریب کوئی نہیں آ سکتا، کچھ بھی فرائض کے بغیر نہیں آ سکتا۔ نوافل اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ نوافل اس کے بعد دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ نوافل کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ شاہ صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ نوافل کو فرائض کے ساتھ کس طرح جو ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات ہے، میں اور بھی رمضان کے روزوں کے اور دوسرے روزوں کے سلسلے میں عرض کروں گا مختصراً، کہ وہ نوافل کے بعد کہتے ہیں یہ مکملات دین ہے، تکمیل کرنے والی ہیں دین کی، اور اسی سے ان کا ایک فلسفہ احسان کا نکلا، جو کل پرسوں میں نے آپ سے کچھ عرض کیا تھا، اس میں احسان کی بات کہی تھی انہوں نے خوبصورت، احسان کے کتنے درجات ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر قرب فرائض کی تو قرب کے ذریعے سے آدمی بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ نوافل کو بھی شامل کر لے تو پھر درجات بلتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ مکمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے فرض نمازیں آپ ادا کر لیجیے تو آپ سے واجب اتر گیا، لیکن نوافل سے اس کو جوڑیں گے تو آپ کے نوافل یہ پورے کر دے گا،
اور مکمل کر دے گا۔ حدیث میں ہے کہ موجود ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل نامہ دیکھے گا، اس میں اگر کہیں فرائض کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نوافل ہیں موجود، کہ ہاں موجود ہے، کہ بس فرائض کی جگہ پر کو رکھ دو، اور وہ خلا پورا کر دیا جائے گا اور ہماری بخشش کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں شاہ صاحب نے ایک نوافل اور قرب النوافل اور قرب الفضائل پر فرمایا، لیکن جو فرائض ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کبھی بھی نوافل کی جگہ نہیں لے سکتے، اور نوافل کبھی فرض کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس قرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے انہوں نے ایک جوڑا کہ سلوک اللہ، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ حتمی ہے اور ایک قطعی ہے، بالکل شک و شبہ کے بغیر، وہ شریعت کا طریقہ ہے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے یا وحی الہی پر مبنی ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ سلوک اللہ کا، وہ صوفیہ کے تجربات پر مبنی ہے، اور صوفیہ تجربات جو خالصتاً صحیح ہیں اور قرآن حدیث مطابق ہے، وہ یقینی طور پر بہت مفید ہے، لیکن وہ ظنی ہے، اور ظنی ہونے کی وجہ سے اس میں امکان ہے کہ آپ پہنچ بھی جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ نہ پہنچے، بھٹک جائے کہیں، لیکن قرآن حدیث و قرآن پر اگر آپ عمل کرتے ہیں، شریعت پر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ پہنچیں گے۔ تو یہ باعث ان کے ہاں بہت سی سعادت کے بارے میں آتے ہیں، اور دوسری اسی قسم کے بہت سے مباحث ہیں۔ رمضان کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جیسے نوافل اور فرض کا آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا کتابوں میں، عام طور سے ہم سب بھی پڑھتے رہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو وہ جو عاشورہ کا روزہ تھا یا مہینے کے ہر مہینے کے 3 روزے تھے وہ ساقط ہو گئے، ختم ہو گئے، فرضیت ان کے ختم ہو گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احسان شناسی کی وجہ سے ان کو ختم نہیں ہونے دیا، کالعدم نہیں ہو پائے، وہ فرض اب نہیں رہے تھے لیکن اب سنت ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سنت اور فرض کا تعلق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اچھے کام کو کبھی بھی کالعدم نہیں ہونے دیتے اور اس کو ہمیشہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو پہلے اب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو رمضان 3 دن ایام بیس کے روزے سنت ہے، اور اس کو ہم ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ بھی رکھتے رہے۔ عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا جاتا ہے اور سبھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی سنت ہونے سے، مسنون ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انہوں نے شامل کی ہے، جوار کا معاملہ ہے، طریقہ ہے، اس کا مراقبہ ہے، اس سب کی سب چیز تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ یہ کبھی بھی کالعدم نہیں ہوتا، کوئی چیز بالکل منسوخ کینسل نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، اور اس کو نفع کا درجہ آپ دے کر کے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو احسان کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے نماز کے سلسلے میں ایک ترکیب یہ بتائی کہ 50 وقت کی نمازوں کا تو وقت نہیں ہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن 50 رکعتوں کو تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس کی ترکیب تاکہ 50 کا عدد تو پورا ہو جائے۔ اور محسنین کا طریقہ یہ ہے کہ 50 کا عدد پورا کرتے ہیں، اور ہمارے امام المحسنین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 50 رکعتیں ضرور پڑھتے تھے۔ اب اس کی ترکیب میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، تو مختصر یہ اشارہ کر دوں کہ 17 رکعتیں تو فرض کی ہو گئی، 12 سنت موقدہ ہو گئی، 29 ہو گئی، اور 29 کے بعد پھر 3 رکعت وتر لگا لیجیے تو 32 ہو گئی، 8 رکعت تو جو ہے وہ چاشت کی ہو گئی، اور 8 رکعت تہجد کی ہو گئی تو کتنی ہو گئی، 48 ہو گئی، اور اس کے بعد 40 اور 48 اور 2 رکعت جو ہے اس کی اشراق کی تو 50 ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے بھی پڑھا کرتے تھے تاکہ 52 ہو جائیں، 50 کا عدد کم نہ ہونے پائے۔ یہ امام المحسنین کی نماز تھی، اور ہم کو اگر محسنین کے درجے میں پہنچنا ہے تو یہ بھی 50 نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرات وقت بہت ہو گیا، اور آپ کے بنیادی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دلچسپی کی چیزیں نہ ہیں، اور ان مواعظ سے میں نے بھی بچنے کی کوشش کی جو میری سمجھ میں نہیں آئے، دوسرے علماء کرام کی سمجھ میں بھی نہیں آئے ہیں، بہت سے وہ بہت مشکل فلسفیانہ بحثیں ہیں، اور یقینی طور پر بہت اچھی بہت بحثیں ہیں عالمانہ حکیمانہ، ان پر بار بار غور کرنے کے بعد بھی ان کا مفہوم سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن بہرحال جب سمجھ میں آتی ہے بات تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہان ہے، ایک نیا جہان ہے جو آنکھوں کے سامنے کھل گیا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جب پردے کائنات کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے نظر آنے لگتا ہے، جنت و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا تھا، آپ کے سامنے غیب کھل جاتا تھا،
تو غیب ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کون دیتا ہے بسا اوقات، بس وہ ہماری طلب پر ہے کہ ہم کتنی طلب کرتے ہیں، اس وقت آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ کون ہے. آپ کو چلتے پھرتے فرشتے بھی نظر آئیں گے، اللہ کی طرف سے بہت سے غیب مغیبات بھی سامنے آ جائیں گے، بہت سی ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو تصور نہیں ہو سکتا کہ کہاں ہے. تجربہ شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام احکام پر، طریقوں پر عمل کرتے رہے تو قدم قدم پر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کی جا رہی ہے، اور غیب سے اشارے آ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے. اور وہ آپ کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے، آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بقول کہ میں نے اپنے رب کو فسخ عزائم سے، یعنی بہت پکے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ارادہ تو ہمارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس کی وجہ سے، لیکن آپ کے بہت سے ایسے ارادے، اس پر اضافہ آپ کر سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام جو آپ نے سوچے نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، اور اچانک کروا دیتا ہے، جو اسباب بھی نہیں ہوتے اور آپ کی کوشش بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ طلب بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ حیرت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس مرتبہ میں فیصلہ کر کے آیا تھا، کہہ کے آیا تھا کہ کسی صورت سے فیصلہ آباد نہیں جاؤں گا، اور فیصلہ آباد میں نے لکھا ہی نہیں تھا. جب ویزا آیا میرے سامنے تو اس میں فیصلہ آباد لکھا تھا، تو میں نے بچے سے سننا تھا، اس پر ہوا. میں نے کہا وہی پاکستان ہائی کمیشن میں، میں نے کہا بیٹے یہ فیصلہ آباد کیسے لکھ دیا تھا؟ کہنے بابو اس میں لکھا تھا. میں نے کہا اس میں تو نہیں لکھا تھا، فیصلہ آباد میں کوئی چلنے والا لکھا تھا، فیصلہ آباد کہاں لکھا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ نے تو منظور نہیں تھا گجرات والا جائے فیصلہ آباد دوبارہ، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے کہا تمہیں فیصلہ آباد پھر جانا ہی ہے، میرا فیصلہ ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.